اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ ہمارے نشریات کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی، ایپل ٹی وی، اور اس کے علاوہ ہمارا ایک اپلیکیشن بھی ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ ہمارے پروگرامز کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور وہ حضرات جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمیں فالو کرنا چاہتے ہیں تو فیس بک اور یوٹیوب سے بھی آپ ہمارے پروگرامز کو اور کربلا مقدسہ کے حالات اور انفارمیشنز، اور اس کے علاوہ جو ٹی وی کے ہمارے انفارمیشنز ہیں وہ کو وہیں سے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ تو جہاں تعلق ہے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی گفتگو کا، تو آج 408 نمبر قسط میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور اس انداز سے ہم نے گفتگو کی ہے کہ خود امام زمانہ علیہ السلام سے مربوط جتنے بھی موضوعات تھے ان سب موضوعات پہ ہم نے گفتگو کی، اور اسی اعتبار سے ہم نے جتنی بھی ضروری موضوعات تھے ان کو سب کے اوپر تقریباً سلسلہ ہمارے گفتگو کا رہا اور ابھی چل رہا ہے۔ لیکن جہاں تک موضوع ہے خود مہدویت، تو مہدویت کے بارے میں مختلف اسلامی فرق کے مختلف نظریات ہیں، اور اسی طریقے سے مذہب شیعہ بھی اپنا ایک خاص نقطہ نظر رکھتا ہے امام مہدی علیہ السلام کے وجود کے اوپر۔ تو جہاں دوسرے افراد ہے تو وہ افراد جو ہے ان میں سے زیادہ تر جو اہل تسنن علماء ہے مختلف فقوں سے، ظاہر ہے جیسے آپ کے علم میں ہے کہ وہ تعلق رکھتے ہیں، تو اسی اعتبار سے وہ مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں، اور اس میں سے کچھ علماء ایسی بھی ہے کہ جو مذہب شیعہ کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں، یعنی جیسے مذہب شیعہ کا عقیدہ ہے کہ امام جو ہے، وقت کے امام، وہ پردہ غیبت میں ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ عادی طور پہ جیسے دوسرے لوگ زندگی گزار رہے ہیں اسی طریقے سے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی زندگی گزار رہے ہیں، اور باقاعدہ حیات میں ہیں، اور جس طریقے سے دوسرے ائمہ اطہار علیہ السلام کا دور تھا تو اسی طریقے سے خود امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا بھی اسی طریقے سے زندگی ہے اور عادی زندگی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ دوسرے جو انسان ہیں انسانوں کی نظر سے اوجھل ہے، یعنی عام انسان جو ہے ان کو ملاحظہ نہیں کر سکتے، عام انسان ان کے دیکھنے سے اور زیارت کرنے سے قاصر ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ خود یہ نظریہ جو ہے مذہب شیعہ کا نظریہ ہے، مذہب شیعہ کا نظریہ ہے، اور اس اعتبار سے بھی یہ ایک خاص موضوع ہے کہ جس کے اوپر ہمیں یہ نظر رکھنا ہے کہ کس عنوان سے اور مختلف فرقوں کے مختلف جو رائے ہیں وہ انشاءاللہ العزیز قابل بحث ہے، جس میں سے خود اہل تسنن کی جو اجماع ہے، اجماع علماء اہل تسنن جو ہے، اجماع اہل تسنن جو ہے وہ اس چیز کے قائل ہے کہ خود حضرت کا وجود جو ہے۔ یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز پھر آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔
دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے اور پروگرام کے سیگمنٹ میں آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید حسین مہدی الحسینی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ موجود ہے لائن پہ، اور ہمارا رابطہ قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ، آپ کا مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ قبلہ، آپ کی دعائیں ہیں۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے تہہ دل سے ممنون اور مشکور ہے کہ مصروفیات کے باوجود آپ نے ہمیں وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ میرے لیے بھی باعث سعادت ہے کہ آپ حضرات نے سرزمین نور سے اور سرزمین عصمت سے ہم کو یاد رکھا۔ سلامت رہے قبلہ، بزرگواری ہے آپ کی۔ میں وقت کو ضائع کیے بغیر، چونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے ناظرین بھی منتظر ہوں گے، گفتگو کا سلسلہ ہمارا خود امام مہدی علیہ السلام اور مہدویت کے عنوان سے ہے، تو پہلا سوال بھی میں اسی عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ خود امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں اہل تشیع اور دوسرے فرق کے کیا نظریات ہے، اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ دیکھیے، اس سلسلے میں روایات کی جو شکل ہے جی وہ یہ ہے کہ اس بات کو سبھی تسلیم کرتے ہیں، علماء اہل سنت، کبار علماء بھی، کہ زمین ایک نہ ایک دن صاحب عدل کے حوالے کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ چونکہ قرآن کا وعدہ ہے، نرید ان نمن علی الذین تضعفوا فی الارض۔ اللہ نے جب اس آیہ کریمہ میں وعدہ فرمایا ہے کہ ہم زمین کے اوپر اور زمین کا وارث صاحبان عدل و انصاف کی ایک فرد کے حوالے کریں گے، تو یہ سبھی مانتے ہیں کہ زمین کا اقتدار امام عصر علیہ السلام فرزند زہرا کے ہاتھوں میں آئے گا۔ اس میں بس اختلاف ہے کہ کچھ کہتے ہیں پیدا ہوں گے، اور کچھ فقہا اور کچھ علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکے ہیں۔ صحیح۔ تو جن لوگوں کو یہ شک و شبہ ہے کہ پیدا ہوں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عمر طولانی کے قائل نہیں ہیں۔ صحیح۔ اور جو کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے، جی، اس کی بنیاد اور ان کے جواب کے لیے یہی کافی ہے کہ اگر عیسیٰ کو اللہ زندہ رکھ سکتا ہے اور حیات نوح علیہ السلام کو دے سکتا ہے طولانی، تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ امام ابھی اگر اس زمانے میں دیکھا جائے تو 1100 کچھ سال بنتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ امام کی ولادت ہو چکی ہے، اور اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ امام پیدا ہوں گے اور زمین ان کے حوالے کی جائے گی۔ جی قبلہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ میں یہاں پر ایک سوال ظہور حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ظاہر ہے کہ ایک طرف سے جیسے مذہب شیعہ کے پیروکار اور پیروان کا یہی عقیدہ ہے کہ امام جو ہے وہ ظہور کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے افراد کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ اگر امام ظہور کرے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ تو میں سوال اگر اس طریقے سے کروں تو بہتر ہے کہ ظہور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے کیا فوائد ہوں گے، اس پر بھی اگر ایک روشنی فرمائیں۔ اس کا جواب بھی خود چھٹے امام کی طرف سے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف سے دیا جا چکا ہے۔ جی، جب سائل نے پوچھا اور جب معصومین نے بتایا کہ آخری ہمارا فرزند پردہ غیب میں جائے گا، صحیح، تو فرمایا کہ یہ بتائیے پھر ان کے وجود کا فائدہ کیا ہوگا۔ صحیح، تو پھر دونوں معصوم نے، امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا تھا کہ جس طرح سے سورج بدلی کے درمیان آنے کے بعد بھی
اپنے فیوز و برکات سے زمین کو اور اہل زمین کو مستفید اور فائدہ پہنچاتا ہے۔ صحیح۔ وجود امام بھی اسی اعتبار سے اہل زمین کو فائدہ پہنچائے گا، یعنی سبحان اللہ۔ سورج بدلی میں رہنے کے بعد جیسے زمین کو فیض پہنچا رہا ہے، غیبت کے اس ابرآلود ماحول میں جی امام عصر کے وجود کا بھی فائدہ اہل زمین کو پہنچ رہا ہے۔ صحیح۔ اور روایات کی بنیاد پر یہ بھی ہے کہ امام وہ ہے جس کے وجود سے رزق الورا، کائنات رزق پا رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا سوال قبلہ میں اس عنوان سے کروں گا کہ ایک طریقے سے اگر آج کے اس دور حاضر کو ملاحظہ کیا جا سکے تو ظلم اور جور کی انتہا ہے، اور مظلوم تر ہوتا جا رہا ہے، اور ظالم جو ہے وہ ظالم تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو بہت سارے مومنین کے اور جو دوسرے افراد ہیں ان کے ذہن میں یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ آخر کار تاخیر ظہور کے کیا اسباب ہے کہ امام ظہور نہیں فرما رہے، اس پر بھی اگر ایک روشنی فرمائیں۔ دیکھیے بات یہ ہے، قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا ہے، یہ نہیں کہ نہیں بیان کیا ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اسما، پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے ظالم کو مہلت دی ہے تاکہ اس کے نامہ اعمال میں ظلم کا پیمانہ اور لبریز ہو جائے۔ جب ظلم کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا تب پروردگار عالم کے سامنے اتمام حجت کے لیے کچھ رہ نہیں جائے گا۔ سی سی کیمرے سے اگر چور کی ساری حرکتیں قید ہو گئیں تو پھر چور کو انکار کی گنجائش نہیں رہتی کہ صاحب دیکھیے میں نے اس کے پہلے تو کبھی چوری نہیں کی ہے، اس کے بعد ایک یہ اتفاق ہو گیا۔ نہیں، عمر کا سارا حصہ جب ظلم و جور میں غرق ہے تو پروردگار عالم نے کہا کہ بقیہ حصہ بھی اس کا ظلم ظاہر ہو جائے تاکہ ان قیدی متین، پھر میں اپنی گرفت میں اس کو لے لوں گا۔ اللہ اکبر۔ اگلا سوال قبلہ میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ ایک طرف اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس کتب میں یہ وارد ہوا ہے کہ مثلا فلان عالم کی امام سے ملاقات ہوئی، لیکن دوسری طرف سے کچھ ایسے حضرات بھی ہے کہ جو فرماتے ہیں کہ امام سے ملاقات نہیں ہو سکتی، اور جو یہ دعویٰ کرے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ روایت بھی غالباً موجود ہے اس عنوان سے، تو اس کے بارے میں آپ کیا رائے فرماتے ہیں کہ کیا دور حاضر میں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ اس پر اگر ایک وضاحت کریں۔ دیکھیے امام سے ملاقات نہ ہونا حیرت کی بات ہے، ہونا حیرت کی بات نہیں ہے۔ صحیح۔ جب سورج ہے تو نظر اس کی طرف جائے گی، روشنی خود بتاتی ہے کہ کوئی چیز ہے۔ امام کو نہ دیکھنا یہ عیب ہے، دیکھنا کوئی عیب نہیں ہے۔ لہٰذا جن لوگوں نے بھی یا اصول کافی میں یہ اگر روایت کذبو ہو اس کی تکذیب کر دو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ دو قسم کے دعوے دار ہو سکتے ہیں۔ کچھ وہ دعوے دار ہوں گے جو اس دعوے کی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوں گے، نیابت واضح اور نیابت ظاہری کی تکذیب۔ صحیح۔ لیکن بہت سے ہمارے علماء گزرے ہیں جنہوں نے امام عصر علیہ السلام کو دیکھا بھی ہے، ملاقاتیں بھی کی ہیں، اور ہم انہی ملاقاتوں میں سے ایک بہت اچھی شخصیت جس کی زیارت کا شرف ہم کو بھی ہوا آیت اللہ العظمیٰ برشی ہیں، جنہوں نے امام عصر علیہ السلام کے سفرے نعمت کے اوپر ساتھ میں کھانا بھی کھایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تو امام علیہ السلام نے سامرہ میں ان کی مدد بھی فرمائی ہے۔ اور اسی طرح سے جناب علی بن طاؤس ہیں، ان کے لیے بھی یہ ہے کہ ان کا ایک مخلص تھا جسے ناسور ہو گیا تھا، اس نے جب ان سے توسل کیا تو امام علیہ السلام نے اس کو نجات دی اس بیماری سے۔ تو یہ کہنا کہ امام علیہ السلام کی ملاقات نہیں ہو سکتی، ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے، بس یہ ہے کہ آدمی دعوی دار نیابت نہ ہو۔ اور اس کی حیات میں عموماً یہی دیکھا گیا کہ جن لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں جب وہ دنیا سے چلے گئے
پھر جا کر کے کہیں اس راز پر سے پردہ ہٹا ہے۔ صحیح صحیح قبلہ۔ آپ نے ابھی ایک اشارہ فرمایا خود نیابت حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف۔ اگر ہم دور غیبت صغریٰ کو دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں 4 نائب کا سلسلہ ملتا ہے، لیکن غیبت کبریٰ میں جو ہے وہ نیابت کا سلسلہ ظاہراً نہیں ہے، لیکن بعد میں بھی کچھ مومنین یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ امام کا نائب ہے۔ تو کیا دور غیبت کبریٰ میں بھی امام کے نائبین موجود ہیں؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ چاند سا چہرہ الگ ہے، چاند الگ ہے۔ صحیح۔ آپ دیکھیں بہت سی جگہوں پر آپ کربلا گام شاہ، مجاز کوئی چیز ہوتی ہے۔ کربلا گام شاہ وہ کربلا تھوڑی ہے، کربلا دیانت دولہ وہ کربلا تھوڑی ہے۔ صحیح۔ لیکن چونکہ وہاں تبرکات موجود ہیں لہذا اسے کربلا کہا گیا ہے۔ لہذا جن لوگوں کو نائب امام، اگر مراجع اعظام کو کہا جاتا ہے نائب امام، تو نائب امام یعنی نیابت عمومی ہے، نیابت فردی اور شخصی نہیں ہے۔ صحیح۔ اس وقت جتنے بھی امام کے ہیں، جیسے امام کی مشہور اور معروف حدیث ہے من کان من الفقہاء سائن لنفسہ حافظا لدینہ مطیعا لامر مولاہ فعلی العوام ان یقلدوہ۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا علی العوام یہ نیابت عمومی ہے، نیابت خصوصی نہیں ہے۔ تو اس وقت اگر کسی کو نائب امام کہا جاتا ہے تو اس کے معنی ہے کہ یہ مجازن ہے، حقیقتاً نیابت نہیں ہے۔ غیبت کبریٰ نیابت خصوصی کا دور نہیں ہے۔ نیابت صغریٰ میں جیسا کہ آپ سب کے علم ہے میرے ناظرین کے، کہ جب آخری مرحوم ثمری دنیا سے جانے لگے تو امام علیہ السلام نے ان کے آخری خط میں جو تحریر کی، تم اپنا نائب مت بنانا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ دور علی ابن محمد ثمری جو آخری امام کے نائب تھے، ان سے امام نے منع کیا تھا اب نائب نہیں بنانا، یعنی نیابت خصوصی سب سے پہلے عثمان ابن سعید سے شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سے ان کے بیٹے محمد ابن عثمان سعید کے اوپر، پھر اس کے بعد جناب حسین ابن روح ہیں، اور چوتھی فرد یہی علی ابن محمد ثمری۔ تو علی ثمری کو منع کر دیا، معلوم ہوا دور نیابت خصوصی ختم ہو رہا ہے، 70 سال یا اس سے 1 سال کم، اور پھر نیابت عمومی کا دور شروع ہو رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ قبلہ میں ایک سوال جو ہے وہ چونکہ بندہ حقیر بھی طالب علم ہوں، تو ایک سوال میں اپنی طرف سے بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ اگر جیسے یہ دور غیبت صغریٰ کا دور جہاں پر یہاں نائبین جو ہے، نائبین کا سلسلہ، اس دور میں اگر علم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو خود مرحوم کلینی جیسی شخصیت موجود ہے، تو امام نے ان افراد کو نائب کے طور پہ مقرر فرمایا، اس کے کیا رائے رکھتے ہیں آپ اس بارے میں؟ دیکھیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کسی کو بھی، میں بھی طالب علم ہی ہوں۔ آپ نے اگر اپنے کو طالب علم کہا تو میں بھی طالب علم ہی ہوں، اور در اہل بیت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ مولا سلامت رکھے۔ مولائے کائنات سے لے کر ائمہ طاہرین علیہ السلام تک جتنے بھی ہمارے معصوم گزرے ہیں، انہوں نے نیابت کسی جاہل کے حوالے نہیں کی ہے۔ صحیح۔ نیابت ہمیشہ پڑھے لکھوں کے ہاتھ میں رہی۔ یہ اور بات ہے کہ جس زمانے میں مرحوم صدوق کا ذکر آپ نے کیا، یقیناً یہ حضرات موجود تھے، لیکن امام علیہ السلام نے خاص افراد کو اپنی مصلحت کی بنیاد کے اوپر، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ حالات جناب حسین ابن روح میں ہے کہ حسین ابن روح نے ایک دکان کھول رکھی تھی تاکہ اس دکان کے ذریعے سے وہ امام کے مخلصین اور امام کے چاہنے والوں سے رابطہ رکھیں، اور اس کے مقابلے میں جناب ظہیر تھے، لیکن ظہیر کو امام نے نائب نہیں بنایا، اس لیے کہ نیابت امام کے لیے بہت باحوصلہ انسان کی ضرورت ہے جو صبر و ابتلا پر صبر کر سکے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ
ایک بات اور عرض کر دوں کہ ہمیں اپنے انتخاب اور اپنے عمل کے اوپر چون و چرا کا حق ہے کہ یہ ہم نے کیوں کیا، جی لیکن الذاتی لا يعلل، امام اور خدا کے فیصلے پر ہم کو یہ پوچھنے کا حق نہیں کہ انہوں نے یہ کیوں کیا، صحیح، کیوں نہیں صدوق کو بنایا، جی کیوں انہوں نے حسین ابن روح کو بنا دیا۔ بے تو شک، ہم پوچھ سکتے ہیں اپنے طبقے کے ساتھ کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، جی لیکن ہم خدا اور ائمہ طاہرین سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ آپ نے یہ کیوں بنایا۔ جی بے شک، ان کی نگاہیں غیب کے پردوں پر بھی ہوا کرتی ہیں۔ بے شک۔ قبلہ ایک سوال جو ہے وہ ایک مومنہ نے بھیجا تھا ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے سے، تو میں وہ سوال بھی میرے ذہن میں ہے، آج اچھا موقع ہے کہ میں آپ کی خدمت میں سوال رکھ لوں۔ وہ مومنہ فرماتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ امام کے لیے صدقہ دیتے ہیں، لیکن بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ امام کو صدقوں کی کیا ضرورت ہے، امام تو خود خدا کے امان میں ہے، اور سب سے بڑا جو امن والا ہے وہ یقیناً خدا ہے، خدا سے بڑا اور کیا کون ہو سکتا ہے، تو امام کے لیے صدقہ دینا اور امام کے لیے مثلاً اس قسم کی، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، روایات کے اندر جی صراحت سے ہے کہ معصوم امام عصر کی طرف سے، مثلاً اس زمانے میں بھی آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی نے فرمایا جی کہ روزانہ امام کے لیے، امام کی طرف سے امام کے لیے ہدیے کے طور پر قرآن کی تلاوت کی جائے۔ صحیح، تو جیسے قرآن کی تلاوت کا ثواب امام کو بھی پہنچے گا اور ہماری طرف امام کی توجہ رہے گی، اسی طرح سے صدقہ بھی ایک امور خیر میں سے ہے، جی اور پروردگار عالم نے اس کو بھی ذریعہ بنایا ہے۔ امام کی یقیناً سلامتی ہے، صحیح، بلا شبہ امام کی سلامتی ہے، لیکن یہ ایک چھوٹا سا واقعہ عموماً میں بیان بھی کر چکا ہوں کہ نمرود کی آگ کو بجھانے کے لیے جی پروردگار عالم کافی تھا، بے لیکن ایک شک، چھوٹا سا پرندہ گوریا تھی جس نے اپنی چونچ میں پانی لیا، تو اس کے ہم جنس پرندوں نے کہا کہ تمہارے چونچ کے قطرے سے بھی کم پانی سے آگ تھوڑی بجھے گی، تو صحیح، اس نے جواب میں کہا یہ مجھے معلوم ہے کہ ہماری چونچ کے پانی سے نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ بجھے گی نہیں، بے شک، لیکن میرا نام طرفداران ابراہیم میں تو لکھ دیا جائے گا۔ تو سبحان اللہ، صدقہ دینے کا مقصد یہ کہ یقیناً امام اللہ کی امان میں ہیں، بے شک، لیکن امام کے ناصروں میں صدقہ دینے والے کا نام تو لکھ دیا جائے گا۔ بے شک، بے شک۔ جہاں قبلہ آپ نے بھی نصرت کی طرف اشارہ فرمایا، تو اس عنوان سے بھی ایک سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ دور حاضر میں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی کیسے نصرت کی جا سکتی ہے، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ امیر المومنین نے جب پہلی مرتبہ جی ظاہر خلافت قبول کی صحیح، تو عینونی بے ورعین و اجتہاد، صحیح، حضرت نے فرمایا کہ میری مدد کرو۔ جی تو امیر المومنین کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، صحیح، لیکن عینونی بے ورعین، انسان کو با تقوی ہونا چاہیے۔ بے شک، اگر با تقوی امام ہے تو گویا کہ امام کی نگاہوں میں ان کے طرفداروں کا دائرہ بڑھ رہا ہے۔ اگر کوئی با تقوی بن رہا ہے تو نصرت امام سے مراد صرف اور صرف یہ ہے کہ آدمی پابند شریعت ہو، پابند دین ہو، واجبات کو ترک نہ کر رہا ہو، محرمات کے قریب نہ جا رہا ہو، بے شک، یعنی ارشادات الہیہ کو جس قدر بھی انسان قبول کرے گا، یہی نصرت امام علیہ السلام ہوگی۔ نصرت کے معنی یہ بھی ہیں، یقیناً ہیں، جیسا کہ دعائے عہد میں ہے کہ پالنے والے ہم کو اس وقت اٹھانا معتذراً کفنی شاہرن سیفی مجردن قناتی، وہ بھی نصرت ہے۔ لیکن جب غیبت کا زمانہ ہے تو ہم امام کی نصرت کریں، امور حسبیہ کو عام کر رہے ہوں، جی یتیم خانوں کو بنا رہے ہوں، اسپتالوں کو بنا رہے ہوں، بیواؤں کی خدمت کر رہے ہوں، دینداروں کی نصرت کر رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ حضرات تو حوزہ علمیہ سے قریب ہیں، وہاں کے اوپر ہے کہ ایتام آل محمد سے مراد غیبت میں شیعہ ہیں، تو شیعوں کی اگر ضرورت مذہبی کو کوئی پورا کر رہا ہو تو یہی نصرت امام علیہ السلام ہے۔
اور پیغمبر کی وہ حدیث ہے کہ الخلق کلہم عیال اللہ، ساری کی ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ جب اللہ کی محتاج ہے تو یہ فریضہ، یہ ذمہ داری اللہ کی ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ امام عصر اللہ کی طرف سے معین امام ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کریں، لیکن چونکہ وہ پردہ غیب میں ہیں تو تمام امور اس طرح کے علماء، فقہا، مراجع اعظام کے سپرد کیا ہے مختلف الفاظ میں۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسی عمل کو اختیار کریں، یہی نصرت امام ہے۔ بے شک بے شک۔ قبلہ یہ ایک سوال میں مزید اس عنوان سے پیش کرنا چاہوں گا، چونکہ دور جو ہے دور غیبت کبریٰ کا دور ہے، اور ہر مومن کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ رابطے کو قائم کرے اور ارتباط میں رہے۔ تو اس کے بارے میں ایسی کون سی دعائیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے ایک مومن اپنے وقت کے امام کے ساتھ رابطہ قائم کر سکتا ہے؟ اس پر اگر ایک روشنی ہو جائے۔ دیکھیے، بہت ہی آسان سی، انسان کو اس جگہ کے اوپر نہیں جانا چاہیے۔ یہ زمانہ غیبت کبریٰ ہے تو مشکلات کا دور، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ مشکلات کا زمانہ ہے۔ اور ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جتنی بھی ظلم و جور خشکی اور دریاؤں میں ظاہر ہو رہے ہیں سب خود انسان کے کیے ہوئے ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو عمل انجام دیں خدا کی خوشنودی کے لیے انجام دیں۔ اور مومنین میں یہ رضائے الہی کا جنبہ زیادہ ہے، اور شاید جو لوگ نام و نمود کے لیے کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت ضرورت ہے کہ وہ اس زمانے میں ہر عمل کو مخفی انجام دیں۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ امام علیہ السلام کی زیارت ہو تو روزانہ زیارت آل یاسین کی سے ان کو یاد رکھے، روزانہ قرآن مجید کا کم سے کم 2-4 سورے، جیسے کہ مسبحات کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسبحات کی تلاوت ہر شب سوتے وقت کرے گا، مسبحات سے میرے ناظرین کی خدمت میں عرض کر دوں، وہ سورے مثلا سورہ حدید ہے، سورہ تغابن ہے، اور سورہ جمعہ ہے، یہ وہ سورہ صف ہے، سورہ حشر ہے، یہ وہ سورے ہیں جن کی تلاوت اگر وقت خواب کوئی مومن کرتا ہے اور مر گیا اور ظہور نہیں ہوا تو اسے پہلوئے پیغمبر میں دفن کیا جائے گا۔ فرشتہ نقالہ اسے پیغمبر کے پہلو میں لے جا کے منتقل کر دیں گے، اور اگر وہ زندہ رہا اور ظہور ہو گیا تو ناصران امام میں شمار ہوگا۔ تو مسبحات کے لیے تاکید کی ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ امام سے قریب ہو تو روزانہ مسبحات کی تلاوت کرے۔ یا مثلا رجب علی خیاط کے واقعات میں سے ہے کہ ان سے کسی نے کہا کہ میں امام علیہ السلام کی زیارت کا خواہش مند ہوں، تو انہوں نے کہا کہ تم روزانہ 100 مرتبہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، بظاہر سورہ اسراء کی آیت ہے۔ اس آیت کی روزانہ وقت خواب تم ورد کرو، جب ورد کرو گے تو امام سے قریب ہوگے۔ تو اگر کسی کو خواہش ہے تو 2 باتیں بہرحال، ایک تو یہ ہے کہ حرام کے قریب نہ جائے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ بارش میں اگر انسان نکلتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے چھینٹ ضرور اس کے اوپر پڑے گی۔ تو اس وقت ہے گناہوں کی بارش ہو رہی ہے، جب گناہوں کی بارش ہو رہی ہے، کبھی یوٹیوب کے ذریعے تو کبھی گانے کے ذریعے، کبھی ٹیلی گرام کے ذریعے، آپ کبھی ٹی وی کے ذریعے، ہر طرف سے گناہوں کی بارش ہو رہی ہے۔ تو اس ماحول میں جہاں تک ہو سکے اپنے کو بچائے، اور دعوت استغفار، ماہ رجب ہے، اس میں دعوت استغفار دی گئی ہے۔ استغفار کے معنی کیا ہوتے ہیں سبھی جانتے ہیں کہ اس کا مادہ غفر ہے، غفر کے معنی ہوتے ہیں ڈھک لینا۔ تو آدمی اگر استغفار کر رہا ہو، مسبحات کی تلاوت کر رہا ہو، رب ادخلنی کا ورد کر رہا ہو، اور قرآن امام کی یا آل یاسین کی تلاوت کر رہا ہو،
اور ساتھ ہی ساتھ دعائے عہد روزانہ پڑھتا ہو تو یقیناً وہ امام کی توجہ کا مرکز قرار پائے گا۔ بے شک بے شک۔ قبلہ یہاں پر جہاں تک تعلق ہے گناہوں کا، اور آج کے دور میں جو ہے بالکل گناہ جو ہے جیسے آپ نے اشارہ فرمایا کہ بہت سارے ایسے وسائل ہیں کہ جس سے گناہ کرنا نہایت ہی آسان ہو چکا ہے، اور بالخصوص کچھ ہمارے مومنین جو ہے وہ ایسے ملکوں میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ یقیناً اسلامی کلچر نہیں ہے، وہاں پر مزید بھی جو ہے آسانی سے گناہی کی جا سکتی ہے، اور بالکل کوئی اسلامی وہاں پر ماحول نہیں ہے۔ تو ان کے لیے کیسے آپ مشورہ دیں گے کہ وہ اپنے بچوں کو اسلام کی طرف رغبت دے اور امام زمانہ علیہ السلام کی طرف رغبت دے؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ دیکھیے، جو درخت گلاب کا درخت ہے اور چھوٹے چھوٹے جو پودے ہیں ان کو ہلایا جائے تو روزانہ وہ باقاعدہ طور سے مزمحل ہو کر کے سوکھ جائیں گے، لیکن اگر درخت توانا اور بہت زیادہ موٹا ہو چکا ہے تو پھر اس کو ہلایا نہیں جا سکتا، بلکہ ہلانے والا ہو سکتا ہے تھک جائے، درخت نہیں ہلے گا، نہ ٹوٹے گا، نہ گرے گا۔ بالکل۔ اگر بنیاد اصول دین اس قدر راسخ کرا دی جائے، اور راسخ ہونے کا جیسا کہ امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ہمارے شیعوں کو ہماری حدیثیں سناؤ، اور جب ان کو ہماری حدیثیں سناؤ گے، معجزات اہل بیت سنائے جائیں تو یقیناً ان کا عقیدہ بڑھے گا، اور ان کے ایمان میں جب تقویت پیدا ہو جائے گی تو اس تقویت کی بنیاد کے اوپر پھر زمانے میں یہ تو ہوگا کہ گناہ کے موارد سامنے آئیں گے، لیکن وہ اپنے کو بچنے کی بھرپور کوشش کرے گا، اور ایسے موقعوں پر یقیناً تائید اہل بیت اس کے شامل حال ہوگی، اور بہت ہی جگرے کی ضرورت ہے کہ ان حالات میں انسان اپنے کو یورپ اور امریکہ کی تہذیب میں اپنے کو غرق ہونے نہ دے۔ بے شک بے شک۔ قبلہ بس میں آخری سوال آپ کی خدمت میں کروں، اور آپ کے زحمات تمام۔ دور غیبت کبریٰ میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اس پر بھی اگر ایک کلی وضاحت کی جائے۔ غیبت کبریٰ میں سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ویل لآباء آخر الزمان، یہ ارشاد ہے پیغمبر اکرم کا کہ آخر زمانے کے والدین پر لعنت و نفرین ہو۔ تو آخر زمانے کے والدین پر لعنت و نفرین اسی لیے ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو انگریزی بھرپور تعلیم دی۔ میں کہہ رہا ہونا چاہیے، دوسری حدیث ہے کہ ادبوا اولادکم غیر زمانکم، یقیناً دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرنا چاہیے اور واجب ہے، ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے انسان کو بنیادی طور سے عقائد اتنے مضبوط ہوں۔ آج دیکھ لیجئے کہ آپ کے ملک سے قریب ہے ایران کے اندر عورتیں بھی حافظ قرآن ہو رہی ہیں، نوجوان بھی حافظ قرآن ہو رہے ہیں، اور دنیاوی ترقی ایسی ہے کہ سامراج کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے، لیکن اس کے باوجود نوجوان بہکنے والے بہکتے ہیں، زمانے معصوم میں بھی بہکنے والے بہکے، لیکن انسان اپنے ضمیر کو اگر زندہ رکھے گا تو حر بنے گا، اور ضمیر کو اگر مردہ رکھے گا تو حرملہ بنے گا۔ بے شک بے شک۔ قبلہ آخر میں اگر امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ کیجیے۔ دیکھیے، میری تو بس یہی ایک گزارش ہوگی، میں کوئی پیغام تو دے نہیں سکتا ہوں، اپنے محترم ناظرین کو صرف یہ گزارش کروں گا کہ جتنا ہو سکے اس مہینے میں کم سے کم اس طرح سے صلوات بھیجیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجا۔ ہمارا ایک کام ہے کہ ہم امام کے ظہور کے لیے ایسے آمادہ رہیں جیسے بارات جب آتی ہے تو بارات سے پہلے پورا گھر آراستہ ہوتا ہے، پورے گھر کی صفائی ہو چکی ہوتی ہے، ان کا اہتمام ہوتا ہے کہ یہاں عورتیں بیٹھیں گی، یہاں مرد بیٹھیں گے، یہاں دولہا بیٹھیں گے، اس طرح سے اہتمام انسان کرتا ہے تو یہ مہمان الہی ہے، اور مہمان الہی امام زمان ہیں، تو کم سے کم ہم اپنے ذہن کو گناہوں سے خالی رکھیں، اپنی زبان کو گناہوں سے
محفوظ رکھیں اپنے ہاتھ اپنی روزمرہ کی زندگی میں، نہ ہم کسی کو برا کہیں، برا کہنے سے مراد برے کو برا کہیں، اور اگر نہیں کہہ سکتے ہیں تو کم سے کم جناب موسیٰ والا وہ واقعہ کہ دریائے نیل سے جو شخص نکلا تھا اور پھر دوبارہ وہ لہروں کے زد میں آیا اور ڈوب گیا، تو جناب موسیٰ نے کہا پالنے والے یہ آ کے میرے ساتھی میرا ڈوب گیا، جبکہ یہ بچ کے دریائے نیل سے آ گیا تھا۔ تو جناب موسیٰ کو وحی آئی کہ موسیٰ یہ تھا تو تمہارے ساتھ، لیکن یہ ظالم کو دل سے برا نہیں کہہ رہا تھا۔ تو اس زمانے میں اگر ہمارا بس نہیں چل رہا ہے کہ ہم ظالم کو برملا برا کہہ سکتے ہوں، تو کم سے کم دل میں ظالم کو برا کہنا چاہیے، بے شک بے شک، اور ظالم سے اظہار نفرت کرنا چاہیے، اور گاہ بگاہ اگر روزانہ ہو جائے تو نورن علی نور ہے، اور اگر نہیں ہو سکتا تو امام عصر علیہ السلام کی طرف سے نائب بن کر کے ہفتے میں، مہینے میں 10 روز کے فاصلے پر، ڈیلی ہے روزانہ ہے تو کیا کہنا، زیارت عاشورہ پڑھنا چاہیے۔ صحیح۔ اگر کوئی شخص امام عصر کا نائب بن کر کے امام حسین کی زیارت کر رہا ہے تو زمین سے لے کر کے اور عرش تک اس کا ذکر رہے گا، اور یہاں سے لے کے وہاں تک، چونکہ امام حسین کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ زمین سے آسمان تک ان کا چرچا ہے، لہذا اگر کوئی امام عصر کا نائب بن کر کے امام حسین کی زیارت عاشورہ دور سے قریب سے پڑھ رہا ہے تو یہ عمل سب سے زیادہ مقرب اللہ قرار پائے گا۔ بے شک بے شک، قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ نہایت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے، اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا۔ بندہ حقیر مومنین کے لیے کوشش کرتا رہے گا کہ پھر بھی کسی وقت آپ سے وقت لے سکوں اور اس فیض عظیم سے اسی طرح فیضیاب ہوتے رہیں۔ مولا کے حفظ و امان میں رہے۔ کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے اور آپ کے خاندان والوں کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے، اور آپ سے بھی بالخصوص بندہ حقیر اور تمام امام حسین علیہ السلام ٹیم کے لیے التماس دعا کرتے ہیں۔ بہرحال آپ سرزمین نور پر ہیں، اور ایسی سرزمین کے اوپر ہیں کہ جہاں جو جنت کا ایک ٹکڑا ہے، لہٰذا میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ ہمارے والدین، ہمارے ساس سسر اور ہمارے بھائی بہنوں، ان کے تمام بچے زندہ مردہ سبھی کی طرف سے ایک صلوات پڑھ دیجئے گا، بس اس کی میں آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں۔ بے شک بے شک، حتماً نائب و زیارہ ہے قبلہ آپ کی طرف سے۔ مولا کے حفظ و امان میں رہیں۔ فی امان اللہ۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی، یہ تھے ہمارے ساتھ آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید حسین مہدی الحسینی صاحب قبلہ۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو ہوئی، اور ہمارے لیے خوش قسمت یہ ہے کہ اس قسم کے شخصیات، پاک و ہند کے وہ شخصیات کہ جنہوں نے سالہا محمد اور آل محمد علیہ السلام کی تبلیغ کے لیے زندگی گزاری ہے، یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اس پلیٹ فارم پہ امام زمانہ علیہ السلام کے اس پروگرام میں ہماری یہ شرف بخشا کہ اس قسم کے شخصیات یہاں تشریف لاتے ہیں، اور ہم ان سے امام زمانہ علیہ السلام وقت کے امام کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، اور نہایت ہی خوبصورت طریقے سے جوابات دیتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ فیضیاب ہوتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے، بہت ہی خوبصورت میسج انہوں نے دیا کہ ہمیں ہر حال میں وقت کے امام کے ساتھ متمسک رہنا چاہیے اور گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دیکھیں، گناہ وہ چیز ہے کہ اس دن بھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ایک چیز جو گناہ ہے یہ انسان کے شخصیت کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہے۔ یعنی شخصیت کے اوپر میں جہاں کہہ رہا ہوں کہ اثر انداز ہوتی ہے، وہ اس عنوان سے کہ انسان کا جب ایک گناہ کر رہا ہے تو اس کی ربطہ یہ شخص کے ایمان بھی کھوکھلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض ایسی گناہیں ہوتی ہے کہ انسان اگر اس گناہ کو انجام دے رہا ہے، اس سے انسان کے اس ایمان جو اللہ کا عطیہ ہوتا ہے انسان کے اوپر، ظاہر ایمان ایسے نہیں بڑھتا، اللہ جو ہے وہ ایمان کو اوپر بڑھاتا ہے انسان، اور ایمان کی تقویت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ جو ہے بعض ایسی گناہیں جو مخصوصاً گناہ کبیرہ ہے، اس سے ایمان میں بھی خلل پڑ جاتا ہے، اور یہی جو ہے وہ قبلہ کا میسج تھا کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ گناہوں سے
پرہیز کرے. اور کیا خوبصورت مثال بھی دی کہ اگر انسان ایک دفعہ قوی ہو جائے تو اس کی مثال جو ہے وہ درخت کے مانند ہے کہ درخت اگر چھوٹا درخت ہو یعنی ٹہنی ہو اس کو ہلایا جا سکتا ہے, لیکن جب درخت جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے اور قوی ہو جاتا ہے تو انسان تو ہل جاتا ہے لیکن درخت نہیں ہلا سکتا. تو ہم لوگوں کی بھی اسی طریقے سے ہونی چاہیے کہ ہمارے شخصیت ایسی شخصیت ہونی چاہیے کہ وہ بالکل اس مضبوط درخت کی طرح کہ اگر ہم کسی بھی جگہ چلے جائیں تو وہاں پر ہل نہ سکے. اور یہی تعبیر جو ہے خود علامہ اقبال کے ایک شعر میں مجھے نظر آئی کہ انہوں نے اس سے جب علامہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ مثلا یورپ میں کافی زندگی گزار چکے ہیں تو کیا حالات ہے, تو انہوں نے کہا کہ شعر ابھی میرے پورے ذہن میں نہیں ہے لیکن اس میں اس کی جو مفہوم جو ہے وہ ذہن میں ہے کہ میرے چشمے میں جو ہے, میرے آنکھ میں جو ہے وہ خاک مدینہ و نجف ہے, یعنی نجف اور مدینہ کی خاک جو ہے وہ میرے آنکھوں میں ہے تو میں جو ہے وہ کہاں بھٹک سکتا ہوں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے اور ہمیشہ نجف اشرف, کربلا مقدس اور یا تبات عالیات یہ جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے. اور ہمیں کم از کم اس چیز کا بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم کس کے پیروکار ہیں اور کون ہے ہمارے پیشوا. جب آپ کے پیشوا آپ کے ذہن میں ہے اور مولا امام حسین علیہ السلام آپ کے ذہن میں ہے اور یقیناً یہی چیزیں جو ہے روح کے تقویت کے لیے جو چیزیں اور جو نسخہ اہل بیت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس میں عزاداری حضرت سید شہداء علیہ السلام ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ اس سے روح کو تقویت ہوتی ہے. اور جو عزادار حضرت سید الابرار ہے یقیناً وہ شخص جو ہے کبھی ہل نہیں سکتا اور چاہے کچھ بھی ہو جائے دنیا کے یہ لذتوں سے بھری ہوئی ہوائیں یہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. لیکن یہ ہے کہ خود ایک شخص جو ہے اس غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں عزادار حضرت سید الابرار ہونا چاہیے. اور یہی جو ہے سب سے بڑا عزادار مولا کا خود حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے کہ جو فرماتے ہیں کہ میں آپ کے لیے زیارت ناہیہ کا وہ جملہ جہاں فرمایا کہ میں لوگ جو ہے وہ آنسو بہاتے اور میں خون کے آنسو روتا ہوں, دمو اور دمن کا لفظ استعمال ہوا. تو سب سے بڑا عزادار جو ہے وہ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے اور یقیناً ہر مومن جو ہے وہ مولا کا عزادار ہے. تو یہ عزاداری کا سلسلہ جو ہے یہ رواں ہونا چاہیے اور عزاداری زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. یہی سے جو ہے انسان کے روح کو تقویت ہوتی ہے اور یہی سے ایک شخص جو ہے وہ ایک انسان کامل بن سکتا ہے. حجت خدا کے ظہور کے لیے بین الحرمین دعا گو ہے. اللہم عجل لولیک الفرج.